السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کی 24ویں ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے 24ویں پارے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ پارے کے آغاز میں سب سے بڑا ظالم اس شخص کو قرار دیا گیا ہے جس کے پاس کتاب اللہ کا پیغام پہنچا لیکن اس نے اسے جھٹلا دیا۔ اس کے برعکس جس نے اس کی تصدیق کی، اسے سچ جانا اور ایمان قبول کیا، انہیں متقی اور پرہیزگار کہا گیا ہے۔ اس کے بعد مومنین کو ہدایت ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ کریں، وہی ان کے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ کی قدرت کو بتایا گیا ہے کہ اس کے ارادے کو پوری دنیا مل کر بھی نہیں ٹال سکتی۔ رکوع نمبر 5۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے علاوہ جن کو ان مشرکین نے اپنا کارساز سمجھ رکھا ہے انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، لہذا عبادت بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے جو صاحب اختیار ہے۔ کفار کی فطرت ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر سن کر ان کا دل بیزار ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی دوسرے باطل خداؤں کا ذکر کیا جائے یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے کہ اگر بالفرض کفار کے پاس پوری دنیا کی دولت ہو اور وہ اس کے بدلے قیامت کے عذاب سے بچنا چاہیں گے تو بھی اس سے بچنا ممکن نہ ہوگا۔ اخیر میں اللہ کے احسانات کے بدلے کفار کی ناشکری کو ذکر کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 6۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے، اور یہ رجوع کا موقع قیامت سے پہلے ہے۔ اس دن کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی، کسی کا کوئی عذر نہ مانا جائے گا۔ اس دن کفار کے چہرے سیاہ ہوں گے اور مومنین کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے۔ رکوع نمبر 7۔ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون۔ اس رکوع میں پہلے تو شرک کی مذمت کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جس وقت پہلا سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین میں موجود تمام جی روح بے ہوش ہو جائیں گے۔ دوسرے سور کے بعد سب لوگ بدحواس اٹھ کھڑے ہوں گے، سب کا نامہ اعمال انہیں تھما دیا جائے گا۔ انبیاء کرام اور دیگر شہداء کو بلایا جائے گا جن کی گواہی کے مطابق لوگوں کے انجام کا فیصلہ ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ رکوع نمبر 8۔ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ اس رکوع میں اہل جہنم اور اہل جنت کے احوال ذکر کیے گئے ہیں کہ کفار کو جہنم کی جانب ہانکتے ہوئے لے جایا جائے گا۔ جب وہ دروازے پر پہنچیں گے تو نگراں ان سے پوچھے گا
کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں اس دن کے بارے میں بتاتے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، آئے تو تھے لیکن ہم اپنا نقصان کر بیٹھے۔ اس کے بعد انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بالمقابل مومنین کو اعزاز کے ساتھ، احترام کے ساتھ جنت کی جانب لے جایا جائے گا۔ دروازے پر ان کا استقبال ہوگا اور فرشتے ان کا خیر مقدم کر کے جنت میں داخلے کے لیے کہیں گے۔ اہل ایمان اس عظیم نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ سورہ مومن، یہ مکی صورت 9 رکوع اور 85 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت کا دوسرا نام سورہ غافر ہے۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی چند صفات بیان کی گئی ہیں، پھر کفار کی دنیاوی شان و شوکت سے مرعوب نہ ہونے کی ہدایت ہے۔ گزشتہ اقوام کی سرکشی اور ہلاکت کا بھی ذکر ہے۔ فرشتوں کے بارے میں وارد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کے ساتھ مومنین کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں، نیز بشرط ایمان ان کے آباء و اجداد، ان کے ازواج اور اولاد کے لیے دعا کا معمول رہتا ہے۔ رکوع نمبر 2۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون۔ اس رکوع میں قیامت کے دن کفار کے حالات کا ذکر ہے کہ وہ اس دن اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے لیکن عذاب سے نجات کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا دارالعمل ہے، اس میں وہ ایمان نہ لائے تھے۔ قیامت کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ اس دن کلیجے گھٹ گھٹ کر منہ کو آ جائیں گے۔ کفار کے لیے نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی۔ رکوع نمبر 3۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوة وآثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ اس رکوع میں کفار کو گزشتہ اقوام کے ہلاک شدہ مقامات، تباہ شدہ کھنڈرات و آثار سے عبرت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس تباہی کی وجہ انبیاء اور رسول کی تکذیب ہی تھی جس کے اب یہ کفار مکہ مرتکب ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے کہ انہیں فرعون، حامان اور قارون کی جانب بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے حق کا اعلان کیا تو فرعون نے انہیں جادوگر قرار دیا، ان کی قوم پر بے پناہ ظلم کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مختلف انداز میں فرعون کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کی سرکشی جاری رہی۔ رکوع نمبر 4۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ اس رکوع میں اس شخص کا تذکرہ ہے جو فرعون کے دربار میں تھا اور ایمان لا چکا تھا، تاہم اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا تھا۔ وہ مختلف انداز میں فرعون اور قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتا، مثلاً آج ہمارے پاس حکومت ہے، اگر کل نہ ہوگی تو کیا ہوگا۔ کبھی گزشتہ اقوام کی ہلاکت کا ذکر کرتا، کبھی سابقہ انبیاء کرام مثلاً حضرت یوسف کا ذکر کرتا۔ ادھر اس کی محنت جاری تھی اور ادھر فرعون کی سرکشی عروج پر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعوی توحید کا مذاق اڑانے کے لیے اس نے اپنے وزیر حامان سے ایک اونچی عمارت بنوائی تاکہ اس پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ رکوع نمبر 5۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد۔ مرد مومن کا ذکر جاری ہے، بالآخر اس نے اپنے ایمان کا اعلان کر کے لوگوں کو دنیا کی بے ثباتی، گناہوں کے نقصانات،
عمل صالح کے فوائد وغیرہ سمجھانے شروع کرتی ہے۔ نیز ایمان کی دعوت چھوڑ کر کفر و شرک پر جمے رہنے کو قابل تعجب قرار دیا۔ اس کے بعد جہنم کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ کفار جہنم میں جھگڑیں گے اور اپنے کفر کا وبال اپنے بڑوں پر ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے ہی ہمیں گمراہ کیا تھا، جبکہ بڑے اور سرداران ان سے اظہار برات کریں گے۔ جہنم کے دروغہ فرشتے سے عذاب کی تخفیف کی درخواست کریں گے، لیکن ان کی ہر پکار، ہر درخواست، ہر التجا رائے گاہ جائے گی۔ رکوع نمبر 6۔ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد۔ اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی مدد فرمائیں گے، بشرطے کہ وہ ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہیں کتاب ہدایت توریت عطا کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے خلاف صبر کی تلقین ہے جو اپنے کبر اور ضد کی وجہ سے ہمہ وقت آیات خداوندی کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ پھر مرنے کے بعد والی زندگی پر دلیل قائم کی گئی ہے کہ آسمان و زمین جیسی عظیم مخلوقات کو پیدا کرنا مشکل ہے یا لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنا۔ خود ہی کفار کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دعا کا حکم دیا ہے کہ تم لوگ دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ پھر کبر اور ضد کی وجہ سے ایمان سے غافل لوگوں کے لیے جہنم میں رسوائی کی وعید ہے۔ رکوع نمبر 7۔ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اس رکوع میں اولاً اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو ذکر کیا گیا ہے، مثلاً پرسکون رات، روشن دن، ساکن زمین، بلند آسمان، عمدہ اور پاکیزہ رزق، انسانوں کی مرحلہ وار تخلیق، اس کو مارنا اور زندگی دینا وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ اتنی نعمتیں اور اتنی قدرت والی ذات ہی معبود ہو سکتی ہے، اسی لیے اس کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 8۔ ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون۔ اس رکوع میں ضدی اور متکبر کفار کا ذکر ہے جو ہمہ وقت اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ قیامت میں ان کے گلوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، انہیں کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹ کر آگ میں جھونک دیا جائے گا، اور پھر سوال ہوگا کہ تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے تھے؟ یہی زمین میں تمہاری اکڑ کی سزا ہے، وہاں کوئی کفار اور مشرکین کے کام نہ آ سکے گا۔ رکوع نمبر 9۔ الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون۔ سورہ مومن کے آخری رکوع میں اللہ کی ایک خاص نعمت چوپائے کا ذکر ہے جو سواری اور غذا دونوں کام میں آتے ہیں۔ اس کے بعد کفار کو ہوش کے ناخن لینے کی ہدایت ہے کہ ذرا گزشتہ اقوام کے حالات میں غور و فکر کریں کہ اتنی طاقت و قوت اور شان و شوکت کے باوجود انہیں رسولوں کی تکذیب اور استہزاء کی وجہ سے ملیا میٹ کر دیا گیا۔ اب بھی وقت ہے، ایمان لے آؤ، ورنہ اللہ کا عذاب سامنے آنے کے بعد تو ایمان بھی قبول نہیں ہوتا، اور یہی خدائی دستور ہے۔ سورہ حامیم سجدہ۔ اس مکی صورت میں 6 رکوع اور 54 آیات ہیں۔ اس کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ سورت کے آغاز میں قرآن کریم کے کتاب حق ہونے کا اظہار ہے کہ اس کتاب کا پیغام بالکل واضح ہے، لیکن یہ کفار باز نہیں آتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری بات سمجھ نہیں آتی، حالانکہ قرآن کریم کا پیغام بالکل صاف ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اس کے بعد مشرکین کے لیے ہلاکت و بربادی کی وعید وارد ہے۔ رکوع نمبر 2۔
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين۔ اس رکوع میں کفار کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے ایک کائنات بنائی ہے، زمین بنائی ہے، اس پر لمبے چوڑے بلند و بالا پہاڑ بنائے ہیں، تمہارے رزق کے اسباب مقدر کیے، آسمان بنائے، پھر انہیں مزین کرنے کے لیے ستارے بنائے۔ اتنے مظاہر قدرت ہونے کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کا معاملہ کر رہے ہیں تو انہیں گزشتہ اقوام کے انجام کا جائزہ لینا چاہیے کہ قوم عاد و سمود نہایت طاقتور تھیں، ان کے بلند و بالا محلات تھے، لیکن تکبر اور ضد کی وجہ سے جب اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو عذاب خداوندی نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ رکو نمبر 3۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اس رکوع میں قیامت کا ایک عبرتناک منظر بیان کیا گیا ہے کہ انسان جن اعضاء کے ذریعے گناہ کرتا ہے یہی اعضاء کل قیامت میں اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کی آنکھ، کان وغیرہ سب اپنے گناہ شمار کرائیں گے۔ انسان ان سے پوچھے گا کہ تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم مجبور ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بولنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ انسان جن اعضاء سے گناہ انجام دے رہا ہے وہی اس کے ہر عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ گویا یہ خدائی نگہبانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رکو نمبر 4۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کفار مکہ کے سامنے جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تو اس کے پیغام کو دبانے اور ہلکا کرنے کے لیے وہ شور مچاتے۔ اس رکوع میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سخت عذاب کی وعید ہے کہ ایسے دشمنان اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد جہنم کے ایک منظر کا ذکر ہے کہ کفار اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہمارے وہ سردار اور رہبر کہاں ہیں جو ہمیشہ کفر کی تبلیغ کرتے تھے؟ ہم ان کی باتوں میں آ کر تباہ ہوئے، آج ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روندنا چاہتے ہیں۔ کفار کے مقابلے میں عزم و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے اہل ایمان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ رکو نمبر 5۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس رکوع میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو خود عمل صالح کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی خیر کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر برائی کو بھلائی کے ذریعے روکنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ باہمی الفت و محبت کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد سورج اور چاند کو سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ یہ سب مخلوق ہیں، سجدہ تو صرف خالق کے سامنے کیا جائے گا۔ اس کے بعد ملحدین یعنی اسلام کی غلط تشریح کرنے اور آیات الہی کا غلط مطلب بیان کرنے والوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جو رویہ ان کفار کا آپ کے ساتھ ہے وہ ماضی میں دیگر انبیاء کرام کے ساتھ ہو چکا ہے۔ رکو نمبر 6۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب الہی یعنی توریت دیے جانے کا ذکر ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے اختلاف کا بھی تذکرہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مصلحت نہ ہوتی تو ان کو اب تک ختم کر دیا جاتا۔ آخری آیت میں ہے کہ جو شخص نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اسی طرح اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی کے ذمے ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔